الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل جس کا واقعہ ہم گزشتہ کئی جمعے سے سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو انعامات کیے اور انہوں نے پھر نافرمانیاں کی، ان کا بیان ہم سن چکے ہیں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ان پر آئیں، لیکن انہوں نے ناشکری کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ ان پر نازل ہوا۔ آج کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بنی اسرائیل کے لیے یہ جو ذلت اور رسوائی ان کے اوپر مسلط کی گئی، اس سے نکلنے کا راستہ بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو یہودی، نصرانی، عیسائی موجود ہیں، وہ اس ذلت سے، اس رسوائی سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں جیسے رکھنے کا حق ہے، پھر نبی کریم علیہ السلام کے اوپر بھی ایمان لے کر آئے۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ اور والذین ہادو، جو لوگ یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو اپنے آپ پر عیسائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، والصابئین، اور جو ستاروں کی پوجا کرنے والے ہیں، ستارہ پرست ہیں، ان سب غیر مسلموں کے لیے ذلت اور رسوائی سے نکلنے کا رستہ کون سا ہے؟ فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے گا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس ذلت اور رسوائی سے نجات عطا فرمائے گا۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وعامل صالحا، اور نیک اعمال کریں تو فرمایا ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان کے اوپر کچھ غم ہوگا۔ یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سمیت سارے غیر مسلموں کے لیے بیان فرمایا کہ نجات کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے دین اسلام کو قبول کرنا۔ دین اسلام کے علاوہ نجات کا، بخشش کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں ہے۔ نجات صرف اسی کو مل سکتی ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جائے، آپ کے اوپر ایمان لے کر آ جائے، اور نبی کریم علیہ السلام جو دین لے کر آئے، دین اسلام، اس کو قبول کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں کی ذلت اور رسوائی سے نجات عطا فرمائے گا۔ یہ ہے نجات حاصل کرنے کا واحد ذریعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل فرمائی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، روایتوں کے مطابق تقریباً 250 سال آپ کی عمر مبارک تھی۔ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا تھا، اور آپ کئی ملکوں کا سفر کرتے کرتے ملک شام کے اندر ایک راہب کے پاس پہنچے۔ اس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، بیٹا میری معلومات کے مطابق اب دنیا میں کوئی ایسا راہب موجود نہیں ہے جو درست دینی تعلیمات پر کاربند ہو۔ اس لیے انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا نصیحت کی؟ فرمایا ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی کا ظہور ہوگا، لہٰذا تم ان کی خدمت میں حاضر ہو جانا اور ان پر ایمان لے کر آ جانا، اسی کے اندر تمہاری نجات کا ذریعہ ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کر صحابیت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے سفروں کا احوال بیان کیا،
इतनी लंबी आपकी उम्र थी, आपने इतने मुल्कों का सफ़र किया था, तो आपने अपने वो वाक़यात नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में बयान किए, और आखिर में नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में उन्होंने वो वाक़या जिक्र किया कि कैसे वो मुल्क शाम में एक राहिब के पास गए और उन्होंने जो है वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होने की नसीहत की थी। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए सलमान, उनका खात्मा इस्लाम पर नहीं हुआ, उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाजिल फरमाई, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। जब ये आयत नाजिल हो गई तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए सलमान, ये आयत उन राहिबों के मुतल्लिक नाजिल हुई है, उनमें से जो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान रखते थे और उन तक मेरा पैगाम नहीं पहुंचा। फरमाया वो तो बच गए, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने भलाई रखी हुई है, वो खैर पर हैं, लेकिन जिन्होंने मेरा नाम पाक सुना और मुझ पर ईमान नहीं लेकर आए वो हलाक हो गए हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात भले वो अच्छे तरीके से उन पर अमल कर रहे हों, लेकिन फरमाया जिनके पास मेरा नाम पहुंच गया, उन्हें पता चल गया कि अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी इस दुनिया के अंदर तशरीफ ले आए हैं, उसके बावजूद अगर वो मुझ पर ईमान नहीं लेकर आए तो हुजूर फरमाते हैं वो दुनिया और आखिरत में हलाक हो गए। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया। तो उलमाए किराम फरमाते हैं पता चला कि कयामत तक नजात का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। भले पिछली उम्मतों में होने का दावा करे, कोई ये दावा करे कि मैं अपने पिछले नबी की शरीयत पर अमल कर रहा हूँ, मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर लाई हुई शरीयत पर मुकम्मल अमल कर रहा हूँ, फरमाया हरगिज उसका ये अमल कबूल नहीं किया जाएगा। आज के दिन में नबी करीम अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी के बाद सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम को कबूल करने में ही दुनिया और आखिरत की आफियत है, इसके अलावा कोई निजात का जरिया नहीं है। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन आमाल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिरी देंगे। यानी आज जो हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात अदा करते हैं, ये जितने नेक आमाल हम करते हैं, ये क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिरी देंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, नमाज अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होगी, अर्ज करेगी बारी ताला मैं नमाज हूँ, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा तुम भलाई पर हो। फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सदका अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होगा, अर्ज करेगा बारी ताला मैं सदका हूँ, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा तुम भलाई पर हो। इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर रोजा हाजिर होगा और एक एक करके तमाम नेक अमाल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होंगे। आखिर के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होगा और अर्ज करेगा बारी ताला अंत सलामु व अनल इस्लाम, बारी ताला तेरा नाम गिरामी इसमें गिरामी है सलाम और मैं इस्लाम तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा बेशक तू भलाई पर है और ए इस्लाम आज तेरे जरिए ही लोगों की पकड़ होगी और तेरे जरिए ही लोगों को जो है वो अता किया जाएगा। मुराद क्या है कि जो तुझे कबूल करके इस आखिरत के अंदर पहुंचे हैं, फरमाया उनकी आज बख्शिश होगी, उन्हें जन्नत की नेमतें अता की जाएंगी। लेकिन जिन्होंने दुनिया के अंदर तेरा इनकार किया, इस्लाम का इनकार किया, तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है आज के दिन उनकी पकड़ होगी और उन्हें जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाएगा। यह है दीन इस्लाम की बरकत। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और आपने जो है वो आपके हाथ में तौरात मौजूद थी, आपने वहां बैठकर इसकी तिलावत करना शुरू कर दी, तौरात को पढ़ना शुरू कर दिया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा अब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तौरात की तिलावत कर रहे हैं जो कि अल्लाह तबारक व तआला की आसमानी किताब है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उन्हें देखा तो आपके चेहरा अनवर पर जलाल के आसार जाहिर होने लगे। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आपने नबी करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नूर को देखा तो कहा ए फारूक ए उमर, नबी करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरफ देखो।
جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے چہرے پر جلال کے آثار نمایاں ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کی کیفیت کو دیکھ کر لرز گئے، تورات کی تلاوت بند کر دی، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ظاہری حیات کے ساتھ دنیا میں دوبارہ تشریف لے آئیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنا شروع کر دو تو فرمایا تم سیدھے رستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اگر آج کی دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ظاہری زندگی کے ساتھ تشریف لے کر آئیں اور خود دنیا کے اندر موجود ہوں تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی میری ہی پیروی کریں گے۔ فرمایا اگر وہ بھی آج اس دنیا میں آ جائیں تو ان کے پاس بھی میری پیروی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد دین اسلام کو، دین مصطفیٰ کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں تو فلاں مذہب پر عمل کر رہا ہوں، میں تو عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر عمل کر رہا ہوں، ہمارے پاس تورات ہے، ہمارے پاس بائبل ہے، ہمارے پاس انجیل ہے، فرمایا ہرگز اس کا یہ دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا۔ بھلے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد قرآن پاک ہی واحد نجات کا ذریعہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کتاب، کوئی چیز نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی دولت سے سرفراز کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اسی دین پر استقامت عطا فرمائے اور اسی دین پر ہمیں جو ہے وہ موت عطا فرمائے۔ یہ دین اسلام کے اگر ہم فضائل اور برکات کی بات کریں تو وہ شمار کے اندر نہیں آ سکتے۔ اسی دین کے اندر دنیا کی بھلائی ہے، اسی دین کے اندر آخرت کی بھلائی ہے، اسی دین کو قبول کر کے ہی بندہ اپنی معاشرتی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکتا ہے، اور اسی دین کو قبول کر کے ہی بندہ آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے زمین پر ایک خط کھینچا، ایک لائن لگائی، پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس کے دائیں بائیں دو لائنیں لگائیں، ایک درمیان میں بڑی لائن لگائی، اس کے ارد گرد نبی کریم علیہ السلام نے دو چھوٹی لائنیں لگائیں۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے ان دائیں بائیں لائنوں کے بارے میں اپنے صحابہ سے فرمایا ہذہ سبل الشیطان، فرمایا اے میرے صحابہ یہ جو لائنیں میں نے ارد گرد لگائی ہیں یہ شیطان کا رستہ ہے، اور یہ جو درمیان میں نے ایک لائن بڑی لگائی ہے یہ دین اسلام کا رستہ ہے۔ فرمایا یہی سیدھا رستہ ہے اور اسی کو قبول کر کے ہی تم دنیا اور آخرت کے اندر سرخرو ہو سکتے ہو۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے مثال دے کر اپنے صحابہ کو سمجھایا کہ صرف نجات کا واحد ذریعہ ہے اور وہ دین اسلام کو صحیح معنوں میں قبول کرنا ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ یاد رکھیں حدیث پاک کے اندر ہے، نبی کریم علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن آدم کو، انسان کو مختلف طبقات میں پیدا کیا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو مسلمان پیدا ہوتے ہیں، مومن پیدا ہوتے ہیں اور ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو غیر مسلم ہونے کی حالت میں، کفر کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں اور غیر مسلم ہونے کی حالت میں ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تیسرا طبقہ ہے جو مسلمان پیدا ہوتے ہیں، پوری زندگی وہ دین اسلام پر کاربند رہتے ہیں، لیکن موت کے وقت وہ دین اسلام سے پھر کر غیر مسلم ہو کر اس دنیا سے جاتے ہیں۔ چوتھا طبقہ وہ ہے جو غیر مسلم پیدا ہوتے ہیں، پوری زندگی غیر مسلم رہتے ہیں، لیکن کسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دین اسلام کی دولت سے سرفراز فرما دیتا ہے اور وہ اس دنیا سے ایمان کی حالت میں جاتے ہیں۔ یہ چار طبقات نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ ہم ایک طبقے میں تو شمار ہو چکے، ایمان کی حالت میں اس دنیا میں ہم آ چکے، اب ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے جانا ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھے خاتمے کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ سلامت رکھے،
کیونکہ ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے جائیں گے، تب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخ رو ہو سکتے ہیں۔ اب آخری طبقہ کیا بیان کیا کہ مسلمان رہے پوری زندگی لیکن مرتے وقت جو ہے وہ کلمہ نصیب نہ ہوا، کوئی ایسا عمل کر لیا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ حاوی ہو گیا اور ان سے ایمان کی دولت چھین لی گئی۔ ایک واقعہ بزرگوں نے لکھا ہے، امام ابو احمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ پاک کے ولی گزرے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے اور اس واقعے میں ہمارے لیے بہت زیادہ درس عبرت ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ 3 زاہد تھے، زاہد و عابد، نیک لوگ، متقی، پرہیزگار، حج کے سفر کے لیے پیدل روانہ ہوئے۔ رستے کے اندر ایک غیر مسلموں کی بستی میں انہوں نے پڑاؤ کیا، وہاں پر انہوں نے کچھ دیر قیام کیا، پھر آگے اپنا سفر جو ہے وہ انہوں نے جاری رکھنا تھا۔ اب ان میں سے ایک بندے کی وہاں پر ایک غیر مسلم عورت پر نظر پڑ گئی اور شیطان اس پر حاوی ہو گیا۔ اب جب وہ وہاں سے چلنے لگے تو انہوں نے کہا چلے ہم تینوں اب اپنا سفر آگے جاری کرتے ہیں، ہم نے حج کے لیے پہنچنا ہے مکہ شریف۔ تو وہ جس کی نظر غیر مسلم لڑکی پر پڑی تھی وہ ٹال مٹول کرنے لگ گیا، کہتا کہ تم چلے جاؤ میں یہیں رک جاتا ہوں۔ انہوں نے بڑا سمجھایا لیکن وہ نہیں گیا اور وہیں پر رک گیا۔ وہ دونوں حضرات اپنے سفر پر چلے گئے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ اس لڑکی کے والد سے اس نے بات کی کہ میں آپ کی جو بیٹی ہے اس سے محبت کرتا ہوں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والد نے کہا کہ اس لڑکی کا جو حق مہر ہے وہ تم ادا نہیں کر سکو گے۔ اس نے کہا اس کا حق مہر کون سا ہے؟ اس نے کہا یہ میری بیٹی غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تجھے دین اسلام چھوڑ کر غیر مسلم ہونا پڑے گا۔ اب شیطان اس پر حاوی ہو چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے توفیق اس سے چھین چکی تھی۔ اس نے اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے اسلام کو چھوڑ کر جو ہے وہ غیر مسلم ہو گیا، نصرانیت کو، عیسائیت کو اس نے قبول کر لیا، اس عورت سے شادی کر لی۔ اب کافی عرصہ کے بعد اس کے جو دوست احباب جو 2 لوگ آگے چلے گئے تھے حج پر، وہ واپس پلٹے، انہوں نے کہا پتہ تو کریں کہ وہ وہاں پر رک گیا تھا، اس کا کیا بنا؟ جب وہاں جا کر پتہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد اس بدبخت نے دین اسلام کو چھوڑ دیا تھا اور غیر مسلم ہو کر اس نے عورت سے شادی کی تھی اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا ہے، یعنی کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ وہ عبرت حاصل کرنے کے لیے پتہ کر کے اس کی قبر پر پہنچے کہ یار ہمارے ساتھ اس نے پوری زندگی گزاری ہے، نمازیں ادا کی، روزے رکھے، نیک اعمال کیے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا کوئی ایسا تو عمل ہے جس کی وجہ سے اس پر اللہ پاک کا غضب حاوی ہو گیا ہے۔ جب وہ اس کی قبر پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت اور اس کے 2 بچے اس قبر کے اوپر بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس لڑکی نے بتایا کہ میں اسی کی بیوی ہوں جس کی وجہ سے اس نے جو ہے وہ اسلام کو چھوڑا تھا اور یہ اسی کے 2 بچے ہیں۔ اس کی یہ حالت سن کر وہ رونے لگ گئے کہ یار اتنا نیک، پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی جو ہے وہ تعمیل کرتے ہوئے گزاری، نمازیں ادا کی، روزے رکھے، صدقہ اور خیرات کیا، کوئی نافرمانی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود اس کا خاتمہ اتنا برا ہوا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سوچ کر رونے لگ گئے۔ ان کی یہ باتیں سن کر اس عورت نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ جب انہوں نے اس کی وجہ بتائی تو اس عورت کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی محبت اجاگر کر دی اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ اب آپ غور کریں اس واقعے میں ہمارے لیے کتنی عبرت ہے، کتنی عبرت ہے کہ جس عورت کی خاطر اس بدبخت نے اسلام چھوڑا تھا اور کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، اسی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ تو یہ ہے وہ طبقہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ کچھ لوگ ایمان کی حالت میں اس دنیا میں آئیں گے لیکن جب دنیا سے جائیں گے تو غیر مسلم ہونے کی حالت میں جائیں گے، اور جو ایسے لوگ ہوں گے فرمایا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان سے کبھی بھی دور نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارا جو ہے وہ ایمان سلامت رکھے اور ایمان کی حالت میں ہی ہمیں دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ علماء کرام نے برے خاتمے کے کچھ اسباب لکھے ہیں
کہ بندہ مسلمان پیدا ہوتا ہے تو آخر کون سے ایسے اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بندے سے ایمان کی دولت چھین لی جاتی ہے اور وہ بدبختی کی حالت میں غیر مسلم ہو کر جو ہے وہ کفر کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے؟ پہلا سبب جو علماء نے لکھا ہے جو بندے کے برے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے، وہ علماء نے لکھا ہے نماز میں سستی کرنا۔ جو بندہ نماز میں سستی کرتا ہے، نماز قضا کرتا ہے یا قضا کر کے پڑھتا ہے، فرمایا اندیشہ ہے کہ ایسے شخص سے موت کے وقت ایمان کی دولت چھین لی جائے گی۔ دوسرے نمبر پر علماء کرام نے جو بندہ ذکر کیا ہے، فرمایا شراب نوشی کرنے والا، جو دنیا میں شراب پیتا ہے، فرمایا اندیشہ ہے کہ اس سے ایمان کی دولت چھین لی جائے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے والا، جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، بھلے وہ مسلمان ہے لیکن یہ خطرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت اس سے ایمان کی دولت چھین لے۔ چوتھے نمبر پر علماء کرام نے جو سبب لکھا ہے، فرمایا مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والا، جو شخص آج دنیا کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے امتیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اب وہ مسلمان کسی بھی حالت میں ہے، وہ رشتہ دار ہے، وہ رشتہ دار نہیں ہے، وہ پڑوسی ہے، وہ ہمارے محلے کے اندر، ٹاؤن کے اندر ہمارے ساتھ رہنے والا ہے، وہ کسی بھی حالت کے اندر مسلمان ہے، فرمایا مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والے کے اوپر یہ اندیشہ ہے کہ موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایمان کی دولت چھین لے گا۔ یہ چار اسباب بالخصوص علماء کرام نے ذکر کیے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو بندہ ان کاموں کا عادی ہوتا ہے، موت کے وقت اس سے ایمان کی دولت چھین جانے کا خطرہ ہے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم یہ اعمال تو نہیں کر رہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے یہ اعمال ہمارے اندر تو نہیں پائے جا رہے؟ اگر پائے جا رہے ہیں تو ہمیں اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنی پڑے گی، وگرنہ جو طبقہ نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں ذکر کیا ہے اس میں ہمارا بھی شمار ہو سکتا ہے۔ اب علماء کرام نے اچھے خاتمے کے لیے کچھ اوراد اور وظائف ذکر کیے ہیں، میں صرف ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں، کوشش کریں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس کو معمول بنائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہمیں اب دین اسلام کی دولت سے نوازا ہے، ایک مسلمان گھرانے میں ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہمیں آخر تک جو ہے وہ اسی دین پر جو ہے وہ استقامت کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب ہو۔ سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے عرض کی کہ یا سیدی ایمان پر خاتمے کے لیے دعا فرما دیجیے۔ آپ نے دعا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ وظیفہ جو ہے وہ کر لیا کرو، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر اعمال کے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ کرنے کی برکت سے اللہ پاک ایمان کو جو ہے وہ محفوظ فرمائے گا۔ فرمایا کہ روزانہ 41 بار صبح کے ٹائم میں یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی صفاتی نام ہیں، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، یہ صبح کے ٹائم جو ہے وہ 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ اسی طرح سوتے وقت فرمایا کہ اپنے سارے اوراد اور وظائف کرنے کے بعد جب سونے لگے تو سورۃ الکافرون کی تلاوت کر لیا کرے، اگر بعد میں کوئی ضروری بات چیت کرنی ہے تو اس کے بعد دوبارہ یہ سورت پڑھ لیں، تاکہ سونے سے پہلے ہمارا آخری عمل یہی سورت جو ہے وہ پڑھنا ہو۔ فرمایا سورۃ الکافرون پڑھ لیا کریں، اور اس کے بعد جب آپ سو جائیں گے تو فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرمائے گا، دیگر نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ۔ اور تیسرا ایک اور وظیفہ جو یہاں پر انہوں نے دعا لکھی ہے، اللہم انا نعوذ بک من ان اشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم، یہ چھٹا کلمہ ہم پڑھتے ہیں نا، اسی کے یہ کلمات ہیں۔ تو فرمایا دیگر نیک اعمال کرنے کے ساتھ برے خاتمے کے جو اسباب ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ یہ ورد کریں گے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دین اسلام پر خاتمہ فرمائے گا۔ آخر کے اندر ایک شرعی مسئلہ جو میں نے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے تو صاف ظاہر سی بات ہے کہ روزہ رکھیں گے تو افطاری بھی ہم نے کرنی ہے، تو ہمارے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ جو افطاری کی دعا ہے وہ روزہ افطار کرنے سے پہلے پڑھنی ہے یا بعد میں پڑھنی ہے۔ تو سنت یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ افطاری کی دعا جو ہے وہ روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھی جائے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب ہم گھر میں روزہ افطار کرتے ہیں یا افطار پارٹیوں میں لوگ جاتے ہیں
تو وہاں پر افطاری سے پہلے جو ہے افطار کی دعا پڑھی جاتی ہے، حرج نہیں ہے، لیکن سنت اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ روزہ افطار کرنے کے بعد جو ہے وہ روزے کی دعا پڑھی جائے، اور اس کے کلمات بھی اسی چیز پر دلالت کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، میں نے تیرے دیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا اور تیری توفیق سے میں نے روزہ رکھا، تو یہ جو جب افطار کر چکے ہوں گے تو تبھی روزے کا ذکر ہوتا ہے نا، تو اس لیے روزہ افطار کرنے کے بعد اس کی دعا پڑھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے، اور اسی پر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔